سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں بر آئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمع روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے۔ کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے۔ توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے۔ اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے۔ اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے۔ ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے میرے اور آپ کے آقا کی خدمت عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما لیں۔ ایک مرتبہ سب درود شریف پڑھ لیں، زور سے پڑھیں تاکہ اللہ کی 10 رحمتیں میرے اور آپ کے اوپر نازل ہو جائیں۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں کے پیچھے بیٹھنے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، صدر مجلس حضرت اقدس حضرت مولانا اخلاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی محبتیں مجھے آپ کے دیاروں میں پہلی مرتبہ شرف بخش رہی ہیں حاضری کا، حضرت اقدس حضرت مفتی طارق جمیل صاحب قنوجی دامت ظلہم العالیہ، جو آج کل شاعر اسلام کے نام سے اللہ نے مشہور کیا ہے، اللہ مزید ترقیات سے نوازے۔ آپ کے اس دیاروں میں اور حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عمران صاحب کی اخلاص کو دیکھ کر دل باغ باغ ہوا، اور الحمدللہ دل سے دعا نکل گئی کہ اللہ اس ادارے کو اور اس ادارے والوں کو، معاونین کو، محبین کو دین دونی راہ چوگلی ترقی نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، یہ اس جلسے کا آخری وقت چل رہا ہے، صرف مختصر سی گفتگو آپ حضرات سے کرنی ہے۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔ میرے بھائی، میں اور آپ ذرا غور کریں اور احساس کریں کہ میرا اور آپ کا اللہ مجھ سے اور آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی شفقت رکھتا ہے، کتنی کرم فرمائی کرتا ہے، اور مجھ سے اور آپ سے کبھی اتنی ظلمتوں کے بعد بھی، اتنی گناہ گاری کے بعد بھی میرا اور آپ کا اللہ مجھ سے اور آپ سے ناراض نہیں ہوتا، کبھی اپنی نعمتوں کو نہیں روکتا، کبھی اپنی برکتوں کو نہیں روکتا، بلکہ میرا اللہ مجھ پر اور آپ پر اپنی کرم نوازی کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ بندوں کا حال کیا ہے، حالانکہ اللہ کو ماننے والوں کا حال کیا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہے، بڑی بڑی غلطیوں کے اندر ملوث ہے، راتوں کے اندھیروں میں، دنوں کی تنہائیوں میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے،
مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اور لمحوں کے لیے یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ دیکھنے والا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہے۔ حالانکہ میں اور آپ جانتے ہیں اگر اللہ کو ذرا سا غصہ آ گیا اور اس نے اپنے غصے کی جگہ مجھے اور آپ کو لے لیا تو یاد رکھنا زیادہ دیر نہیں لگتی، وہ صرف کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ لہذا اس نے کر کے بھی دکھایا ہے۔ ابھی آپ کی نظروں کے سامنے آپ نے دیکھا، آپ کے موبائل اسکرین پر وہ تمام کی تمام حالتیں دیکھ کر پوری دنیا تھرا گئی اور پوری دنیا گھبرا گئی، یہاں تک کہ بڑے بڑے سنگ کی آنکھوں میں آنسو نکل کر کے آئے ہیں، بڑے بڑے پتھر دل بھی اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکے، یہاں تک کہ بڑے بڑے مالدار بھی میرے اللہ کی طاقت کا اندازہ لگا گئے۔ کیا ہوا؟ آؤ تمہیں لے کر کے چلو، ذرا چلو شام کی سرزمین پر، ذرا چلو ترکی کی سرزمین پر، اور جا کر کے معلوم کرو اے رب کریم یہ کیا ہوا۔ 1 منٹ پورا بھی نہیں ہے، صرف 40 یا 45 سیکنڈ ہیں کہ جن پر وہ معاملہ پیش آیا، یہاں تک کہ پوری زمین کی زمین ہلی ہے، اور بڑی بڑی بلڈنگیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور جن کے اسٹرکچروں نے اور جن کے الٹراٹیک نے، یہاں تک کہ بڑے بڑے وکیلوں نے اور بڑے بڑے انجینئروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بلڈنگیں اپنی جگہ سے ہلنے والی نہیں ہیں، یہ بلڈنگیں مضبوط ہیں، ہم نے ان کو زلزلے سے ان کو ہم نے لیس کر دیا ہے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ لیکن جب دیکھا گیا صرف 40 یا 45 سیکنڈوں کے اندر وہ تمام کی تمام بلڈنگیں اپنی چھتوں پر پڑی ہوئی تھی، معصوم بچے ان کے نیچے دبے ہوئے تھے، یہاں تک کہ بڑے سے بڑے باپ اپنی اولادوں کو چھوڑ چکے تھے اور مائیں اپنے بچوں کو کھو چکی تھی، یہاں تک کہ معصوم بچے اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے الگ ہو چکے تھے۔ ابھی صرف پورا منٹ بھی نہیں ہوا ہے، ہاں ہاں عقل مند اور ہوشیار کہہ رہے ہیں صرف 40 سیکنڈ کا کھیل ہے، صرف 45 سیکنڈ کا کھیل ہے۔ ہاں انہی 45 سیکنڈوں پہلے ماں اپنے بچوں کے ساتھ ہے، 45 سیکنڈ کے بعد ماں بچوں سے جدا ہے، ہاں انہی 45 سیکنڈ سے پہلے ہاں باپ اپنے بچوں کو دلاسا دے کر کے گیا ہے، کمانے کے لیے جاتا ہو، کھانے کے لیے لے کر کے آتا ہو، لیکن جیسے واپس آیا وہاں نہ بلڈنگ ہے نہ اولادیں ہیں، وہ بلڈنگیں ان معصوم بچوں کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندوں صرف یہ 40-45 سیکنڈ کا کھیل ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ وہ اپنے ایمانوں میں کمزور تھے، یہ نہ سمجھنا کہ وہ گناہگار زیادہ تھے یا ان کے ایمان مجھ سے اور آپ سے کمزور تھے۔ یہاں تک کہ علماء کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے عقل اور نظر رکھنے والے کہہ رہے ہیں ایمان ان کے اتنے مضبوط ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ وہ گناہوں میں پڑ گئے تھے، یہ نہ سمجھنا کہ ان کے حکمروں عیاشیوں میں ڈوب گئے تھے، گناہوں کے اندر ڈوب گئے تھے۔ نانا میرے بھائی جا کر کے معلوم کرنا ان کے حکمراں حافظ قرآن ہیں، جا کر کے معلوم کرنا ان کے حکمراں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، حرم کے صحن میں اذان پڑھنے والے ہیں، معلوم کرنا اپنے علماء سے وہ تراویحیں سنانے والے ہیں، ان کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ ان کی عوام کو یہ نہ سمجھنا کہ وہ ہم سے زیادہ بڑے گناہگار ہیں، نا نا ذرا معلوم کرو اپنے علماء سے۔ ہاں اگر تجھے موبائل کی اسکرین پر اگر ننگی تصویروں سے فرصت مل جائے، اگر گانوں سے تجھے فرصت مل جائے، اگر تجھے ننگی عورتیں دیکھنے سے فرصت مل جائے، کبھی وہاں کی زمین کا حال دیکھنا، وہاں سے کچھ نوجوان ایسے نکل کر کے آئے ہیں، انہوں نے سیدھا آتے ہی نہ کھانے کو کہا ہے نہ پینے کو کہا ہے، بلکہ آواز لگا کر کے کہا ہے او لوگو لاؤ وضو کا لوٹا لے کر کے آؤ، میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، مصلی لے کر کے آؤ، میں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ ہاں وہ ملبے سے نکل کر کے ایک نوجوان کہہ رہا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، میرے لیے وضو کا انتظام کیا جائے، میرے لیے مصلی کا انتظام کیا جائے۔ معلوم کرو کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر کے کہ بیٹا لٹکا ہوا ہے، لیکن ایسے وقت میں باپ اس کو کہہ رہا ہے او میرے بیٹے اپنے
اللہ کے لیے کلمے کو پڑھتا چلا جا. جب تو دنیا سے رخصت ہو تو اس حال میں جائے کہ تیرا آخری کلام کلمہ ہو. لہذا اللہ کے نیک بندو، یہ نہ سمجھنا کہ وہ ہم سے ایمان میں کمزور ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا. نہ میرے بھائی، ان کے ایمان مجھ سے اور آپ سے زیادہ مضبوط ہیں، یہاں تک کہ ان کی بچیوں کے تعلق سے، ان کی دوشیزاؤں کے تعلق سے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ ایک بچی جب ملبے سے نیچے سے نکل کر کے آتی ہے، پہلے کپڑوں کو مانگتی ہے، اپنے بدن کو ڈھانپتی ہے، اور ڈھانپ کر کے جب ملبے کے نیچے سے نکلتی ہے تو تمام کے تمام مدد کرنے والے تمام نوجوانوں کو اشارہ کر کے کہتی ہے خبردار میرے قریب مت آنا، مجھے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، غیر محرم مجھ سے دور ہو جانا، میں بالکل ٹھیک ہوں. میں اپنے بدن کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ میرے چہرے کو کوئی دیکھ بھی لے. یہ نہ سمجھنا اللہ کے نیک بندو کہ وہ گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اس لیے ایسا ہوا. نہ میرے بھائی، جب میرے اللہ کی پکڑ آتی ہے نہ اچھوں کو چھوڑتی ہے نہ بروں کو چھوڑتی ہے، لہذا نہ طاقتوروں کو چھوڑتی ہے نہ کمزوروں کو چھوڑتی ہے. ایک میرے اللہ کی طاقت کا ہلکا سا اندازہ. لہذا میرے بھائی، ہم اور آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ وہ کسی مصیبت کے اندر آ گئے، اللہ کی طرف سے پکڑ میں آ گئے، بلکہ علماء سب کے سب متفق ہیں یہ ان کی آزمائش ہے، یہ ان کے امتحانات ہیں. ہاں یہ ان کی آزمائشیں ہیں، اور میرے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا فرماتے ہیں میرا اور آپ کا اللہ، اور لوگوں یہ نہ گمان کرنا کہ تم اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے، اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لے کر کے آ گئے وهم لا یفتنون، اور ہم تمہاری کوئی آزمائش نہیں لیں گے، ہم تمہارا کوئی امتحان نہیں لیں گے. لہذا یہ اپنے دماغوں سے نکال دینا. جو بھی زمین پر یہ کہے گا آمنا، ہاں جو بھی زمین پر یہ کہے گا کہ میں ایمان لایا، میرے اللہ کی طرف سے دوسرا لفظ ہے اب ہم تمہیں آزمائیں گے.